تو سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے، تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جب کہ تمہیں ان واقعات، ان تکوینی امور کے حقائق نہیں پتا ہوں گے، تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا، کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں، میں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے۔ لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا، تو کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو، تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے، غریب لوگوں کی کشتی، اس میں وہ بیٹھتے ہیں، تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹ سائڈر اور مہمان سمجھ کے کرایہ بھی نہیں لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے، ایک طرف ان کی شرافت کو کرایہ بھی انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے، اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، اس میں الفاظ ہیں سورۃ الکہف میں کہ جب تک میں خود نہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں، اب یہ تو شاہی کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ایک بچہ دیکھا، خوبصورت، بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل، اس کو قتل کر دیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے نا اس کی گردن ہی مروڑ دی، منکا ٹوٹ گیا تو بندہ فارغ۔ تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے؟ اس پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کمنٹ کیے، انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تو نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، بے شک تو نے یہ بہت برا کام کیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے، اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجیے۔ اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی نا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے۔ بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی اللہ کے تکوینی امور میں سے، لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی۔ آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں، اب ظاہر گاؤں میں یہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا، چلو 2 وقت کی روٹی، ہم ان کو 1 وقت کی روٹی تو دے دیں، کم از کم مہمان ہے، بغیر معاوضے کے وہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم از کم ان سے کھانا ہی مانگ لیتے، تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو، چلو کھانا ہی مانگ لو یار، اس کے عوض مزدوری کے طور پہ، بھوک لگی ہوئی تھی نا سر، یہ جو 10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ بزرگ رہتے ہیں نا، انبیاء کرام تو اوریجنل والے بزرگ ہوتے ہیں نا، آپ کے بزرگ تھیوریٹیکل ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کہیں کرتے۔ تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی، آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیحدگی، اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی۔ تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا، وہ 2 مسکین لوگوں کی، وہ 2 یا 2 سے زیادہ مساکین کی وہ کشتی تھی، اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں
تاکہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھے نا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے. تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا, اگر پوری کشتی چلے گی تو غریب لوگ اپنا کس طرح گزر بسر کریں گے. تو اس کا مطلب صحیح کام کیا انہوں نے, لیکن یہ چیز چھپی ہوئی تھی. اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا, اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے, اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ طغیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا. اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈیٹریکٹ ہو جانا تھا, اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. دوسری بھی جسٹیفیکیشن درست ہوگی. تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا, وہ 2 یتیم لوگوں کی دیوار تھی, اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے, اس دیوار کے نیچے ان کے آباء و اجداد کا خزانہ دفن تھا. ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں, کیونکہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. ابھی دیوار گر جاتی, خزانہ باہر آ جاتا, تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اتنے کنجوس ہیں, تو انہوں نے ان کی دولت ہتھیار لینی تھی. جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی. تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا, تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی. اور اسی پہ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 82 کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے, آخری آیت اس واقعے سے ریلیٹڈ. اور وہ الفاظ ہیں سورۃ الکاف کی آیت نمبر 82 کے, کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا, اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے. اور اس کے بعد کنکلوژن کن الفاظ پہ ہے, وہ کنکلوڈنگ ہے, وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما فعلته عن امری, میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو, تو مراد ہے اسے گائیڈ لائنز کس سے مل رہی ہیں؟ اللہ سے. اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ, آگے بیچ میں الفاظ پھر اینڈ پہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, یہ ہے ان باتوں کی تعویلات جس پہ تم صبر نہیں کر سکے. یہ سر یہ پورا واقعہ ہے.